شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے بڑی لمبی عمر ان کو عطا فرمائی تھی۔ 30 برس انہوں نے سیاحت کی، یعنی دنیا بھر کو گھوما ہے 30 سال تک، اور 30 سال علم حاصل کیا ہے، اور 30 سال تبلیغ کی ہے۔ ہندوستان بھی آئے ہیں وہ سیاحت کے زمانے میں، گجرات بھی گئے ہیں، سومناتھ کا مندر بھی دیکھا ہے، اس کے حالات بھی لکھے ہیں۔ بہت بڑے مورخ اور سیاح۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کسی علاقے میں ایک دفعہ میں ایک تاجر کے گھر میں مہمان ہوا سفر میں، تو اس تاجر نے مجھے رات میں بٹھایا، کھانا وانا کھلانے کے بعد اپنا ایک پلان سنایا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت تجارت کا موقع دیا اور میں بہت دنیا گھوم لیا، اور میں نے اتنا کما لیا، اب تو اتنا ہے کہ 100 سال تک بچے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، اب مجھے کوئی تمنا نہیں ہے، البتہ میں ایک سفر کرنا چاہ رہا ہوں، ایک آخری آرزو ہے، اب وہ یہ ہے کہ میں مصر کا فلاں سامان لے کر شام جاؤں گا، اور شام سے فلاں سامان لے کر عراق جاؤں گا، اور عراق کی مشہور چیزیں لے کر اردن جاؤں گا، اور اردن کی مشہور چیزیں لے کر کے ہندوستان جاؤں گا، اور ہندوستان کا لوہا لے کے چائنا جاؤں گا، اور چائنا کی فلاں چیز لے کر جاپان جاؤں گا، اور وہاں سے وہاں جاؤں گا، وہاں سے وہاں جاؤں گا۔ رات تمام سناتا رہا، اور اس کے بعد یہ سفر پورا ہوتے ہی میں سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بندگی میں لگ جاؤں۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ صبح کر دی اس نے، میرے کان پکا دیے سناتے سناتے کہ یہاں سے یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ میں نے کہا جتنا تم کرنا چاہ رہے ہو اس کے بعد اللہ کی عبادت کو 2 سیکنڈ تو کیا ملتے، تمہارے لیے اور 200 سال کی زندگی چاہیے، تب جا کے تم تو پہلے یہ کرو، اور اس کے بعد خدا کی بندگی کب کرو گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ایک نقشہ اتارا، 4 طرف 4 لکیریں ماری، ایک باکس بنا دیا۔ اس باکس کے بیچ میں ایک لکیر بنائی جو اوپر والی لکیر سے بھی اوپر نکال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو درمیان کی لکیر ہے اس کے داہنے بائیں چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، اور وہ لکیریں باکس کے اوپر تک نکال دی۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ نقشہ بنانے کے بعد صحابہ کرام کو اس نقشے میں سمجھایا کہ دیکھو یہ جو داہنے بائیں اوپر نیچے 4 لکیریں ہیں یہ آدمی کی موت ہے، اور یہ جو بیچ کی لکیر ہے یہ انسان ہے۔ اس انسان کو موت نے سب طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور یہ جو لکیر میں نے اوپر نکال دی ہے یہ اس کی تمنائیں ہیں جو اس کی زندگی میں کبھی ختم نہیں ہونے والی ہیں، اس کی زندگی سے باہر تک ہیں اس کی تمنائیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوگی وہ زندگی میں۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں یہ اس کی مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں، ایک سے نکلے گا تو دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، موت تک مفر نہیں، بچنے والا نہیں مصیبتوں سے۔ اور تمناؤں کا حال یہ ہے کہ وہ موت کے بھی آگے چلی گئی ہیں بہت دور تک۔ پھر صحابہ کرام کو سمجھایا اپنی تمنائیں مختصر کرو اور سب تمنائیں آخرت سے جوڑ لو، جہاں گنجائش ہے، جہاں وسعت ہے۔ تمہاری زندگی میں گنجائش نہیں ہے تمنائیں پوری کرنے کی، ہاں مرنے کے بعد کی زندگی میں گنجائش ہے، کروڑوں سال کی زندگی میں جو چاہے مانگ لو، جو چاہے آرزو کر لو، اور جو چاہے تمنا کر لو، سب وہاں گنجائش، یہاں گنجائش ہی نہیں۔ اتنا مال بھی تم نہیں رکھ سکتے، دنیا میں کوئی آرزو پوری نہیں ہوگی، کسی کی بھی تمنا۔ اس کو بیان کر کے نصیحت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی ہرس کی آنکھ کو یا قناعت بند کرے گی یا قبر کی مٹی بند کرے گی، ورنہ ہرس ختم ہونے والی نہیں۔ قناعت کا مطلب خود ہی دستبردار ہو جائے، بھائی یہ بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، کچھ آخرت کی فکر کرو۔ اب یہ بہت ہے اللہ کا دیا ہوا، عزت سے کھانا مل رہا ہے وقت پر، گھر کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، بس اب ہم اللہ کی آخرت کی فکر کریں گے، اب اپنی موت کی تیاری کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں قناعت، اللہ کے دیے ہوئے پہ بس کر لینا، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا تو قناعت سے ہماری ہرس کی آگ بجھے گی،
یا پھر اس سے نہیں بجھائی آپ نے تو قبر کی مٹی بجھا دے گی. اس لیے کہ جب منو مٹی ڈال دی جائے گی تو کیسی تمنا، کیسی آرزو، سب خاک میں مل. عربی کا مصرع ہے، کم من حسرات دفنت فی القبور، کتنی حسرتیں ہیں جو قبروں میں دفن ہو گئی ہیں. ایک قبرستان میں جاؤ، ہر سینہ کھود کے دیکھو، جتنے مردے ہیں ہر سینہ کھود کے دیکھو تو آرزوؤں اور تمناؤں کی جو پوری نہیں ہو سکی ایک بھیڑ جمع ہوگی اس کے سینے کے اندر جو اس کی زندگی میں پوری نہیں ہو سکی. ہم بھی مر جائیں گے اور ہزاروں آرزویں دل میں لے کر دنیا سے چلے جائیں گے. کیا فائدہ ہے ان نہ پوری ہونے والی آرزوؤں کا؟ ہمیں چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی ایک تمنا دل میں جگاؤ، اسی غم میں جیو، اسی غم میں مرو. اللہ راضی ہو جائے پھر دیکھو اللہ دنیا بھی خوش کر دے گا اور آخرت بھی ہماری بہترین خوشحال ہو جائے. ایک غم مومن کا سچا غم ہے، اللہ کیسے راضی ہو جائیں، اللہ کیسے خوش ہو جائیں. یہی ایک غم ہے جو زندگی کو طاقت و توانائی دیتا ہے. یہی ایک غم ہے جو انسان کو سکون عطا کرتا ہے. یہی ایک وہ واحد غم ہے دنیا کا جو انسان کی دل بستگی اور دل جمعی کا سامان ہے. اسی غم کی وجہ سے ہم خوش رہ سکتے ہیں، اسی غم کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ایک دم خوشحال ہو جائیں گے اور اللہ پاک ایسی زندگی دے گا کہ دوسروں کو اس پر رشک آئے گا. یہ غم ہے تو، اور یہ غم نہیں ہے تو جتنے غم ہیں وہ ہمارے کمزور کرنے والے، ڈپریشن پیدا کرنے والے، بیماریوں میں ڈالنے والے، کینسر میں مبتلا کرنے والے، دماغ کی رگیں پھاڑنے والے، گردے فیل کرا دینے والے، دل کے وال بلاک کر دینے والے، ہر غم کھا جاتا ہے ہم کو، ہمارے جسم کو بھی جان کو بھی کھا جانے والا ہے ہر غم. بیوی کا غم، بچوں کا غم، دوستوں کا غم، مال کا غم، کاروبار کا غم، ہر غم ہمیں کھا جاتا ہے. ایک غم ایسا ہے جو ہمیں طاقتور بناتا ہے، خوشی دیتا ہے، زندگی میں عزت دیتا ہے، موت کے بعد عزت دیتا ہے، اور وہ غم یہ ہے کہ میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے. یہ غم ہے. اس غم کو لا کر سب غموں کو نکال دو. اس غم کے لیے ہم جتنی کوشش کر سکے کرو. اس غم سے پناہ نہیں مانگی جاتی، اس غم کو لیا جاتا. اللہ سے مانگو، اللہ یہ غم دے دیجئے، اللہ یہ غم دے دیجئے، اور ہر غم سے نجات دے دیجئے. یہ غم ایک حدیث میں آیا ہے، من جعل الہموم ہما واحدا کفی اللہ عن ہمومہ. جس بندے نے ایک غم میں سب غم ٹھونس دیے، اور وہ غم اللہ کی رضا کا غم ہے، اس میں سارے غم ٹھونس دیے، تو اللہ بقیہ غموں کی طرف سے کافی ہو جائے گا. اللہ خود ہی نمٹ لے گا، خود ہی اللہ اس کو ختم کرے گا، اور اللہ خود ہی اس سے نجات دے دے گا. لیکن ایک غم میں ٹھونسو اس کو، اور وہ غم ہے میرا اللہ کیسے راضی ہوگا، اور میں اس وقت میرے اللہ مجھ سے راضی کہ نہیں راضی. یہ ایک غم، یہ غم ہزاروں غموں سے نجات دلاتا ہے. لیکن آج ہر غم ہم پال رہے ہیں اور اس سے دکھی ہو کر جی رہے ہیں، لیکن اس غم کے لیے ہم تیار نہیں ہیں کہ ہم یہ غم اپنے اندر لے لیں. جو جوان ہے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی ابھی اس کی جولانیاں ہیں جوانی کی، اس کا عذر سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن جو بوڑھا ہوا، جس کے سر میں بال سفید ہوئے، اس کے لیے کیا عذر ہے کہ وہ آخرت کی فکر کرے. فرشتہ پوچھے گا مرنے کے بعد، اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں گئے، فرشتہ پوچھے گا کیوں یہاں آ گئے؟ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ جاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پھر کیوں یہاں جہنم میں آ گئے؟ وہ پوچھے گا کون ڈرانے والا؟ فرشتہ کہے گا وہ بال جو تمہارے سر میں یا تمہاری داڑھی میں سفید ہو گیا. جاءکم النذیر، یہ اللہ کی طرف سے ڈرانے کو آیا ہے. اب تو آخرت کے طرف دیکھنے والا بن جا. اب یہ چھوڑو دنیا داری، ادھر آؤ. لیکن آج میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کیا عرض کروں ہمارے گھروں کا حال. آج ہمارے گھروں کے اندر چین سکون اس لیے غارت ہو گیا کہ بوڑھے ہو کر ریٹائرڈ ہو کر بھی گھر گھرستی کے مسائل
اپنے جونیئرز کو دینا نہیں چاہ رہے, خود ہی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں گھر جہنم بن گئے. کیوں بڑے چھوٹوں کو آگے بڑھا کر کے یہ الماری کی چابی لے لو بیٹا, یہ لے لو, گھر سنبھال لو. بہو سے کہو یہ باورچی خانہ تم سنبھال لو. ساس کہے اب مجھے اللہ کی بندگی کرنے دو, اللہ تمہیں خوش رکھے, تم لوگوں نے آ کر ہمارا کام آسان کیا, اب تم گھر سنبھالو. بیٹا اب تم گھر کا آمد و خرچ کو دیکھو اور اپنے آپ کو ہمارے سامنے ڈیولپ کر لو, ہم اپنی نگرانی سرپرستی میں تمہیں جینا سکھا دیں گے, تم سب کچھ خود کرو اور ہمیں آرام دو تاکہ ہم اپنے آخرت کی فکر کر لیں, تاکہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں. وقت پہ ہمیں کھانا دے دو اور ہماری تھوڑی خدمت کر لو, باقی سب تم لے لو. تو جھگڑے ہر گھر کے ختم ہو جائیں. لیکن نہیں, ہاتھوں میں راشا آ گیا اور منہ میں دانت نہیں ہے, پیٹ میں آنت نہیں ہے, پورے خزانے پہ اپنا ہی قبضہ رکھنا ہے, اور اس کے لیے روز کرکری, روز جھگڑے گھروں. یہ الٹی سوچ ہے, پتہ نہیں دنیا پرستی کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہو گئی. اگر ہم آخرت پرست ہوتے تو یہ الٹی سوچ نہ ہوتی. ایک جنریشن کو جانا ہے, پیچھے سے دوسرے کو آنا ہے. جو آ رہے ہیں انہیں اپنی نگرانی میں کھڑا کرو, ڈیولپ کرو اور انہیں مضبوط کرو, اور اپنے کو آخرت کی طرف آگے بڑھاؤ, تو وہ احسان مند رہیں گے. ہمارے بڑوں نے ہمیں بہت کچھ نواز کر اپنا سفر آخرت طے کیا ہے, اب ہمیں کبھی ان کو نہیں بھولنا چاہیے. لیکن کہاں ہے یہ سب؟ دنیا کی محبت نے ہمارے گھروں کو اجیرن کر دیا, زندگی برباد کر. کوئی گھرانہ خوش ہو تو بولو, مالدار بھی پریشان ہے, غریب بھی پریشان ہے. ہر گھر کے اندر روز جھگڑا, نہ اتفاقی نہ چاقی, دل برے ہو رہے ہیں, تکلیفیں ہو رہی ہیں, کینہ کپٹ غل غش لے کے زندگی گزار رہے. یہ سب اس وجہ سے کہ دنیا کی محبت نہیں نکل رہی ہے, آخرت کی رغبت نہیں پیدا ہو رہی. آخرت کی طرف توجہ, آخرت کی رغبت پیدا کریں, آخرت کی طرف فکریں بڑھائیں, آخرت کی تیاری شروع کریں. کب کریں گے؟ موت کا فرشتہ کسی وقت بھی اچانک آ کے کھڑا ہوگا, تب ہم کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے.